خداوند یسوع مسیح کے زندہ پرفضل جلالی نام میں فضل ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ تو جی ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ پادری زبلون دانش آج پھر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں فضل ٹیلی ویژن اور پروگرام پرفضل باتیں۔ تو آج بات ہم کریں گے خاندان کی اہمیت پر۔ تو آج میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں خدا کے خادم پاسٹر نسیم جان صاحب، اور پاسٹر نسیم جان، ویلکم کرتا ہوں آپ کو اس خوبصورت شو میں۔ تھینک یو۔ تو جی ناظرین، خاندان کے تعلق سے اگر میں بتاؤں تو پادری صاحب ایک خاندان کو چلا رہے ہیں، خاندان کے ہیڈ بھی ہیں، اور 29 سال ملک پاکستان میں انہوں نے ایز اے پاسبانی کے طور پر کام کیا۔ اس وقت کلوری چرچ والٹن میں پاسبان کے طور پر خدا کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں، اوپن تھیولوجیکل سیمنری میں 18 سال انہوں نے خدمت سر انجام دی ہے، اور اوپن تھیولوجیکل میں جب وہ خدمت کر رہے تھے اور ملک پاکستان کے طول و عرض میں تقریباً ہر کونے میں جا کر خاندانوں کی انہوں نے کونسلنگ کی، خاندانوں کو ملتے، محبت بانٹتے، اور آج اسی لیے ہم نے اپنے اس شو میں جو ٹاپک مضمون رکھا ہے وہ خاندان کی اہمیت ہے۔ تو میں پہلی بات پوچھنا چاہوں گا اپنے گیسٹ سے کہ ہمارے ناظرین کو بتایا جائے کہ خاندان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے آج کا یہ وقت ہماری زندگی میں عنایت کیا ہے کہ ہم مل کر فضل ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے خدا کے کلام کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی میں پاسٹر زبلون دانش کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے دعوت دی کہ میں اس پروگرام میں ان کے ساتھ آؤں اور ان باتوں کو آپ کے ساتھ بانٹ سکوں۔ تو سوال جو پوچھا گیا کہ خاندان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خاندان جو ہے یہ خدا کی طرف سے بنایا گیا ہے۔ خدا جو ہے وہ خود خاندانوں کا خالق ہے، اور شروع میں جب خدا نے کائنات کو ابتدا میں بنایا تو ہر چیز کو خدا نے بناتے وقت یہ کہا کہ اچھا ہے، اور سب چیزوں کو بنا چکا تو جب خدا نے انسان کو بنایا تو انسان کو بناتے وقت خدا نے یہ کہا کہ بہت اچھا ہے۔ لیکن ان سب کے اچھا ہونے کے باوجود بھی جب خدا نے دیکھا کہ آدم جو اکیلا ہے تو آدم کا اکیلا رہنا، اس کے بارے میں خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ تو خدا نے کہا کہ میں کیا کروں گا کہ اب میں آدم کی مانند اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا، اور وہ مددگار جو اس کے لیے بنایا جائے گا اس کو خدا نے بنایا۔ خدا نے عورت کو تخلیق کیا، اور جب خدا نے عورت کو بنایا تو بنانے کے بعد خدا جو ہے وہ اسے آدم کے پاس لے کر آیا، اور کتاب مقدس بیان کر دیا کہ خدا اس کو اس کے پاس لایا۔ تو گویا خدا نے خود جو ہے یہ پہلے خاندان کی تشکیل کی، اس کا پہلے خاندان کا آغاز کر دیا۔ اور جب ہم علم عمرانیات کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، سوشیالوجی کے نقطہ نظر سے، تو سوشیالوجی کے نقطہ نظر سے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو خاندان ہے، یہ خاندان جو ہے یہ ایک معاشرے کی ایک اکائی ہے، کیونکہ افراد سے مل کر خاندان بنتا ہے، اور خاندان سے مل کر جو ہے وہ معاشرہ بنتا ہے۔ تو اس طرح سے خاندان کی ایک خوبصورتی ہے، اور خدا نے خاندان کو اس لیے بنایا ہے تاکہ خاندان جو ہے وہ خدا کے جلال کو ظاہر کرے۔ تو یہ ہے خاندان کی پوزیشن جو کہ بائبل مقدس کے مطابق ہمیں نظر آتی ہے۔ آمین۔ تو اسی طرح تھوڑا سا میں آگے بڑھوں گا کہ خاندان کو بنانے والا خدا ہے۔ جی، اب خدا نے انسان کو تخلیق کر دیا، ایک خاندان بنا دیا۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ آگے خدا اکارڈنگ ٹو دا بائبل ہمارے ناظرین کو بتایا جائے کہ خدا انسان کے لیے کون سے ایسے منصوبے رکھتا ہے کہ انسان زمین پر رہتے ہوئے ایک خوبصورت زندگی بسر کر سکے۔ جی، بہت اچھا کویسچن آپ نے پوچھا ہے۔ یہ سوال جو ہے خاص طور پر اس تعلق سے جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو میں بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب اس کا
پہلا باب اس کی 27ویں اور 28ویں آیت میں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے انسان کو شروع میں ہی نر و ناری پیدا کیا، اور جب اس نے ان کو نر و ناری پیدا کیا تو ان کو 28ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے ان کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بڑھو پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ تو یہ خدا کا مقصد تھا خاندان کی تشکیل کے حوالے سے کہ انہوں نے بڑھنا ہے، پھلنا ہے، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے زمین کو معمور و محکوم کرنا ہے۔ اس کے ذریعے سے انہوں نے خدا کے جلال کو ظاہر کرنا ہے، خدا ان کے وسیلے سے، ان کے کاموں کے وسیلے سے نظر آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ بڑھو پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، تو کئی دفعہ جو ہے وہ یہ ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ خاندان ایک بن تو جاتا ہے، لیکن خاندان جس کو بڑی خوشی کے ساتھ شادی بیاہ کر کے تشکیل دیا جاتا ہے، اب جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھنے پھلنے کا جو عمل ہے وہ اچھے طریقے سے انجام نہیں پاتا ہے۔ گروتھ ایک فرق چیز ہے، ڈیولپمنٹ ایک فرق چیز ہے، یس، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں جو ہے کئی دفعہ جو ہے وہ خاندان جو ہے وہ گرو تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اس کی اس طرح سے ہو نہیں رہی ہوتی۔ تو خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ بڑھے پھلے، زمین کو معمور اور محکوم کرے۔ اب خدا کا چونکہ یہ مقصد تھا، آدم اور حوا کے ماں باپ تو کوئی نہیں تھے، لیکن خدا کے کلام میں شروع میں ہی یہ بتا دیا گیا، پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 24ویں آیت میں یہ اصول بیان کر دیا گیا کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اب اس آیت کو اگر ہم تقسیم کریں تو اس میں 3 اصول جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، 3 اصول جو ہیں کلام مقدس میں نظر آتے ہیں۔ وہ 3 اصول کیا ہیں؟ پہلا کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا، یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور تیسرا اصول ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ تو یہ اصول جو ہے یہ بہت سارے مسائل جو آج کل خاندانوں میں نظر آتے ہیں، اگر ان اصولوں کو جو بائبل مقدس میں بیان کر دیے گئے ہیں، ان تینوں باتوں کو جو ہے وہ سمجھ لیا جائے اور قبول کر لیا جائے، اور والدین اور جو بڑے ہیں گھر کے وہ ان اصولوں پر عمل کروانے میں مددگار ہو سکیں، تو پھر بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ خدا کا خاندان کا منصوبہ جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا واضح ہے کہ خاندان جو ہے وہ بڑے پھلے اور زمین کو معمور و محکوم کرے۔ اور اب جو ہے وہ اگر ہم اسی اصول کو دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے بھی اسی اصول کو دہرایا، متی کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 5ویں آیت میں، پھر مقدس پالوس رسول نے اس اصول کو دہرایا افسیوں کے خط میں اس کے 5ویں باب کی 31ویں آیت میں کہ اس لیے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں یہ تو پرانے عہد نامے سے ہے، تو نئے عہد نامے میں یہ کہاں ہے؟ تو نئے عہد نامے میں بھی یہی اصول ہے۔ خدا نے شروع میں ہی جب خاندان کی تشکیل دی تو اسی وقت خدا نے یہ اصول بیان کر دیا کہ یہ 3 کام جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ تو جب ماں باپ کو چھوڑنے کی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو خود مختار ہونے کے لیے چھوڑا جائے تاکہ وہ خود مختاری کے ساتھ اپنے خاندان کو چلا سکیں، یعنی کوئی مداخلت نہ کرے۔ دوسرا کہ جب وہ ملے رہنے کی بات ہے تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ گانگت ان کی آپس میں ہو، گہری یہ گانگت ان کی آپس میں دونوں میں ہو۔ اور جب ایک تن ہونے کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے پر مکمل بھروسہ بھی رکھ سکے، اعتماد ان کا ایک دوسرے پر ہو۔ تو جب یہ اصول جو ہے وہ عمل ہوگا تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ان پر ہم غالب آ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح پادری صاحب اگر ہم دیکھیں تو خاندان کئی اصولوں پر پابند ہیں۔ میاں بیوی جو اکارڈنگ ٹو دا بائبل 3 اصول آپ نے بتائے ہیں اس پر وہ کہتے ہیں ہم پابند ہیں۔ اس کے علاوہ بھی خاندانوں کے اندر انتشار، کڑواہٹ، نا اتفاقی، تیرگی، ویرانی، جھوٹ، فریب اور خاندان ٹوٹتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور کیا وجوہات ہے کہ خاندان کیوں بگڑ رہے ہیں، کیوں ٹوٹ رہے ہیں، کیا سبب ہے؟ جی، اس میں جیسے کہ بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ اصول بیان کیا ہے کہ پیدائش کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، متی کی انجیل میں اس کا ذکر ہے۔ خاندانوں میں آج کل جو سب سے بڑے مسائل ہمیں نظر آتے ہیں، ایک تو مسئلہ نظر آتا ہے کہ پہلے زمانوں میں یہ تھا کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوا کرتے تھے زیادہ، تو بس وہ جیسے ماحول میں ان کی تربیت ہوئی ہوتی تھی وہ کہتے تھے چلے جی بس چل رہا ہے۔ تو ماں باپ بھی کہتے تھے کہ اچھا بیٹا، اب تم بیٹی کو کہتے کہ تیری بس تیرا جو ہے نا اب ڈولی اٹھی ہے، جنازہ یا وہ یہاں سے اس گھر سے اٹھنا چاہیے۔ لیکن اب جو ہے وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، روشنی کا دور ہے،
جدت آ گئی ہے، موبائل کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگ اتنی باتیں آپس میں ایک دوسرے سے سنتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اب جو ہے وہ حالات وہ نہیں رہے، قوانین آ گئے ہیں، ہیومن رائٹس آ گیا، بڑی چیزیں آ گئی ہیں، تو اب جو ہے وہ لوگ چند ایک چیزیں ہیں جو بڑی جلدی سے ان کے خاندان کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ مداخلت کسی کی بھی کوئی برداشت نہیں کرتا، کیونکہ عزت کا جو مسئلہ ہے نا، سب سے بڑا جو ہے نا عزت کا مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عزت جو ہے نا میری خراب ہو گئی ہے۔ بیوی کو بھی اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے، شوہر کو بھی اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے، بچوں کے سامنے کوئی بات کر دی ہے، عزت کا مسئلہ بن گیا، ماں باپ کے سامنے، خواہ دونوں میں سے کسی کے ماں باپ کے سامنے کوئی بات ہو گئی، عزت کا مسئلہ ہو گیا، کسی تیسرے کے سامنے بات کر لی، عزت کا مسئلہ ہو گیا۔ تو عزت جو ہے یہ اب جو ہے یہ بڑا ضروری ہے، اور خدا کے کلام میں جو ہے وہ اس بات کے بارے میں ہمیں افسیوں کے خط میں بڑا واضح نظر آتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے محبت رکھے۔ جب آپ دیکھیں کہ اس کے کلام مقدس میں افسیوں 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے یوں لکھا ہے کہ اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو، اے بیویو اپنے شوہر کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہے کہ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر ایک بات میں اپنے شوہروں کے تابع رہیں۔ اب یہاں پہ تو بیوی کے لیے یہ آ گیا کہ وہ شوہر کے تابع رہے، جی، اور کئی جو دفعہ ہے ہمارے جو شوہر ہیں خاندانوں میں، چونکہ ہم مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، اس میں مردوں کا راج وہ زیادہ مانا جاتا ہے ہر ایک بات میں، ہمارا کلچر بھی ایسا ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ کئی دفعہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بس میں آدمی ہوں اس لیے میری بات جو ہے وہ زیادہ سمجھی جانی چاہیے، زیادہ مانی جانی چاہیے، اور بیوی کا کئی دفعہ اس طریقے سے احترام نہیں کرتے ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ یہ ایک چیز جو ہے ہمیں دیکھنے کو نظر آتی ہے، اور اسی طرح نہ صرف یہ ہے بلکہ ماڈرن ازم کے سبب سے بیویاں بھی کئی دفعہ شوہروں کا احترام نہیں کرتی ہیں، تو احترام نہ ہونا، لحاظ نہ ہونا جو ہے وہ محبت کو کہہ لیں کہ ختم کرنے کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیسے ہم ان چیزوں کو دیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ اور معاملات بھی ہیں، جیسے ایک پیسے کا معاملہ ہے، کوئی مداخلت پیرنٹس کی طرف سے مداخلت ہے، کسی اور کی طرف سے مداخلت ہے، تو یہ وہ سارے وہ کہہ لیں کہ وجوہات ہیں جو ہمارے معاملات کو خراب کرتی ہیں، اور یہ جو اصول ابھی میں نے بتائے ہیں شروع میں ہی بتا دیے کہ ماں باپ کو چھوڑے گا، بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوں گے۔ جب وہ دونوں ایک ہیں بالکل، تو پھر ان کی عزت بھی ایک ہونی چاہیے، ایک طرح کی ان کی عزت ہونی چاہیے، ان کا پیسے کے اوپر بھی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور دیگر جو معاملات ہیں ان میں بھی ان کا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ آپ نے بڑی بڑی اچھی باتیں پرفضل خاندان کی اہمیت کے تعلق سے سنی ہمارے گیسٹ سے کہ خاندان کی اہمیت کیا ہے، خاندان کس طرح بگڑتے ہیں، کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کے باعث خاندان برباد ہو رہے ہیں، اور ہم اپنے گیسٹ سے خوبصورت باتیں سنیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اور آگے بڑھیں تو ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ گاڈ بلیس یو۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو چلتے اپنے گیسٹ کی طرف دوبارہ۔ تو ایک اور سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ خاندانوں کو بگاڑنے کے لیے تو بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے،
لیکن خاندانوں کو سنوارنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے، یکجا کرنے کے لیے چند ہی ایسے افراد یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے، خدا کے کلام کو جانتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں خاندان آپس میں خوشگوار رہیں، برباد نہ ہوں۔ تو کون سی ایسی چیزیں یا کون سا ایسا پلان، کوئی ایسا فارمولہ ہمارے ناظرین کو بتایا جائے کہ خاندان کس طرح خوشگوار ہو سکتا ہے؟ تھینک یو۔ دیکھیں کہ جیسے بھی ہم تھوڑی دیر پہلے باتیں کر رہے تھے کہ جو والدین ہیں ان کی طرف سے مداخلت جو ہے، خواہ کسی قسم کی بھی مداخلت ہو، اگر ان کو پمپنے نہیں دیا جائے گا، ان کو خود مختاری سے فیصلے نہیں کرنے دیے جائیں گے دونوں میاں بیوی کو، تو وہ ایک اچھی جو ہے وہ اچھے انوائرمنٹ کو اپنے خاندان میں نہیں قائم کر سکیں گے۔ تو ایک اچھا ماحول قائم ہونا چاہیے، بڑا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے تو یہ دیکھا کہ کون سی باتیں جو ماحول کو خراب کر رہی ہیں۔ تو ماحول کو خراب کرنے والی چیزیں ان میں دیکھیں کہ ایک تو ہم نے بات کی ہے کہ عزت نہ کرنا ایک دوسرے کی، پھر جو ہے وہ مداخلت ہے، اور روپے پیسے کا مسئلہ ہے، اور پھر کسی تیسرے کا ہونا، شک شبہات جو ہیں، یہ بھی آج کل جو ہے وہ ایک فیشن بنتا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نامناسب توقعات کئی دفعہ ہوتی ہیں۔ تو ان نامناسب توقعات سے اگر لوگ جو ہے وہ کنارہ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ہم اکثر اوقات سٹوریز میں پڑھتے آئے ہیں بچپن سے کہ پھر شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی اور پھر وہ دونوں جو ہیں وہ ہنسی خوشی رہنے لگے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایک ڈرامہ یا ایک وہ جو کہانی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم حقیقت کی دنیا میں آتے ہیں تو حقیقت کی دنیا میں جب شہزادے شہزادی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہائے ابھی تو گھر چلانا ہے، گھر چلانے کے لیے بل دینے ہیں، گھر چلانے کے لیے اخراجات کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، اور کھانے پینے پہننے کے لیے ہمیں سارا کچھ کرنا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے خاندان کو سب سے پہلے اپنے مقاصد کو نیک کرنا چاہیے۔ ان کے مقاصد اگر نیک ہوں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے تم خدا کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو، بالکل، تو پھر یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ تو خاندان کو، سربراہ کو جو ہے وہ یہ سمجھنا چاہیے۔ تو کئی دفعہ جو ہے نا ہم جب اچھا کام کرتے ہیں تو ہم تو اپنے لیے شاباش لینا چاہتے ہیں، لیکن جب برا کام ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے کیا، اس نے کیا۔ آدم اور حوا کے معاملے میں بھی یہی ہوا، جب غلط کام ہو گیا تو پھر وہ اس نے کیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ خاندان کے ماحول کو ٹھیک رکھنا جو ہے سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ میں بطور سربراہ، ہماری شادی کو 29 ایئرز ہو گئے ہیں، اور میں نے 29 ایئرز میں یہ دیکھا ہے اور ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ میرے خاندان کا ماحول جو ہے میری وجہ سے خراب نہیں ہونا چاہیے۔ میری پوری حتی الامکان کوشش یہی ہے کہ میرے خاندان میں میری بیوی، میرے بچے جو ہیں وہ میرے ساتھ، جہاں مجھے کمپرومائز کرنا ہے، جہاں مجھے معاف کرنا ہے، وہاں مجھے معاف کرنا ہے۔ تو اگر ہم 4-5 اصول جو ہے وہ اپنے لیے بنا لیں، یعنی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں گھر کا سربراہ ہوں، تو پھر گھر کا سربراہ ہونے کے ناطے سے آپ نرم لہجے میں گفتگو کا جو ہے وہ اصول اپنے لیے اپنائیں۔ بچوں کو بھی یہ سکھائیں، بیوی کو بھی یہ سکھائیں، خود بھی یہ سیکھیں کہ نرم لہجے میں گفتگو کریں گے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ نرم جواب جو ہے وہ ہڈی کو بھی توڑ دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے نرم لہجے میں گفتگو کا اصول بنائیں۔ پھر کام کاج سے خاندانوں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو اس پہ بھی آپ یہ سمجھے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہیں۔ کولوسیوں 3 باب اس کی 23ویں آیت میں اس کا ذکر ہے خاص طور پر۔ تو ہم جو بھی گھر میں کام کرتے ہیں ان کاموں کو خدا کے جلال کے لیے کریں۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسی محبت رکھے جیسی مسیح نے کی ہے۔ مسیح نے کیسی محبت کی تھی؟ مسیح نے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنی جان جو ہے وہ کلیسیا کے لیے دے دی۔ اور افسیوں کے خاتمے بڑا زور دے کر پالوس رسول یہ کہتا ہے، بیان کرتا ہے کہ 25ویں آیت میں، اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہے مسیح کی محبت۔ مسیح نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا کلیسیا کی خاطر۔ اور اس کے بعد جو دوسری بات مقدس پالوس رسول بیان کرتے ہیں وہ 28ویں آیت میں کرتے ہیں، اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ بدن کی مانند کیسے محبت رکھتے ہیں؟ ہم دیکھیں، ہم کوشش کرتے ہیں اچھا جو پہننا ہے وہ مجھے پہننا چاہیے، اچھا جو کھانا ہے وہ مجھے ملنا چاہیے،
اور جب بھی ہم اپنے لیے سوچتے ہیں تو اچھا سوچتے ہیں. تو اگر میاں بیوی جو ہیں وہ دونوں ایک تن ہیں تو پھر دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچیں گے. اگر بے عزتی جو ہے وہ شوہر کی ہو رہی ہے تو بیوی کی بھی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ دونوں ایک تن ہیں. اگر وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم تو مسیح میں جو ہے وہ برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، نہ کہ لعنت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، تو پھر جو ہے وہ ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. یہ نہ دہراتے نہ رہیں. کئی دفعہ جو ہے دہراتے رہتے ہیں، تم نے غلطی کی ہے، تم نے غلطی کی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ ان کی لڑائی ہوتی ہے، اور پھر آخر کار جو بعض اوقات سپریشن کا نتیجہ بھی ہو جاتا ہے. تو اس ایسے معاملات میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں، کیسے جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو ایسے حالات سے بچا سکتے ہیں. اگر ہم ان اصولوں کو اپنا لیں اور پھر جو ہے وہ نامناسب توقعات سے بھی پرہیز کریں تو پھر جو ہے وہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے. اب یہ دیکھیں کہ ڈراموں میں ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی دلہن آئے گی تو دلہن کو جو ہے چابیاں پکڑا دی جائیں گے. اب حقیقت میں تو ایسے نہیں ہوتا. اب وہ خاندان گھر بھی چھوٹا سا ہے، کئی مسائل ہیں خاندانوں کے، تو کیسے وہ ممکن ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دونوں کو اختیارات کی جنگ سے نکلنا چاہیے کہ شوہر کہے کہ میں بڑا ہوں اور بیوی کہے میں بڑی ہوں، اور دونوں اپنا اپنا اختیار جمانے کی کوشش کریں گے تو پھر جو ہے وہ معاملات خراب ہوں گے. یسوع کے شاگردوں میں بھی یہی سوال پیدا ہوا کہ کون ہم میں سے بڑا ہے خداوند. تو خداوند یسوع مسیح نے ان کی باتوں کا جواب جو ہے وہ یہ دیا کہ جو تم میں بڑا بننا چاہتا ہے وہ سب کا خادم بنے. آپ دیکھیں کہ یہ کلیسیا کے لیڈرز تیار ہو رہے تھے. کلیسیا کو جو چلانا تھا انہوں نے مستقبل میں، جنہوں نے پوری دنیا میں خوشخبری پھیلانی تھی، ان کو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہہ دیا کہ سب کے خادم بنو تو بڑے ہوگے. تو پھر خاندان میں بھی جب ہم چلاتے ہیں خاندان کو تو ہمیں خاندان میں خدمت کی روح سے کام کرنا. بیوی کام کر رہی ہے، وہ سمجھے کہ میں اپنے خاندان کی خدمت کر رہا ہوں. شوہر کام کر رہا ہے، وہ سمجھے کہ میں خاندان کی خدمت کر رہا ہوں. بچے کام کر رہے ہیں گھر کے، وہ سمجھے کہ ہم خاندان کی خدمت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت میں مصروف رہیں گے. اور اس طرح سے جب وہ کام کریں گے تو نتائج جو ہیں وہ ان کے اچھے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو اپنے جو عادات جو ہیں ان کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہونا ہے. مثلا کہ شوہر ہے، اس کی عادت ہے، ماضی میں اس کی عادت رہی ہے کہ وہ کپڑے جہاں مرضی اس نے ٹاول یوز کیا پھینک دیا، کپڑے چینج کیے اس نے پھینک دیے، شوز اتارے جب، تو یہ عادتیں جو ہیں اس کو چینج کرنی چاہیے. بیوی کو بھی ایسی عادتیں چینج کرنی ہیں. اور گھر میں کئی معاملات ہیں، اونچا بولنے کی، تلخ مزاجی سے بولنے کی، روب والی، ایسی عادتوں کو چینج کریں گے تو نتائج جو ہیں وہ اچھے ہوتے جائیں گے. تو پھر لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. جی. تو اس کے ساتھ ایک ریسرچر تھا، میں پوچھنا چاہوں گا، وہ کہتا میں نے ازدواج پر کیا اکیلے ریسرچ کی تو میاں بیوی کی آپس میں جو لڑائی ہے اصل میں اس کی وجہ جو زیادہ تر ہے وہ والدین ٹھہرتے ہیں. کہ والدین کی ایسی غلطیاں، ایسے ان کے کیا کہہ لیں رویے، جن کے باعث وہ کہہ رہا ہے کہ میری رپورٹ کے مطابق، سروے کے مطابق میاں بیوی کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے جنم لیتے ہیں. کیا یہ بات حقیقت ہے؟ دیکھیں اس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر والدین شروع میں ہی جب بچے کی بیٹوں بیٹیوں کی شادی کا پلان کرتے ہیں تو اسی وقت وہ سوچ بچار کر لیں، اور ساتھ ساتھ آج کل کے جدید دور میں خود بھی والدین نوجوان بھی اپنے لیے رشتے ڈھونڈتے ہیں اور وہ پسند کر لیتے ہیں اور جلد بازی کا بھی کئی دفعہ مظاہرہ کرتے ہیں. تو اگر اس میں جو ہے وہ دونوں مسیحی نہیں ہیں، دونوں نے شخصی طور پر خداوند کو اپنا آپ نہیں دیا ہوا، تو نتائج جو ہیں وہ کئی دفعہ جو ہے وہ برے نکلتے ہیں بعد میں. اور پھر اگر انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہم نے ہماری زندگی ہم کیسے جو ہے وہ ہم زندگی گزاریں گے اور کون سی اچھی عادات ہیں، کون سی بری عادات ہیں، تو ان بری عادات کے ساتھ ہی جب انہوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تو پھر ان کو قبول کرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے. تو والدین جب ایسا کر دیتے ہیں تو کئی دفعہ نتائج جو ہیں وہ پھر برے ہوتے ہیں. پھر والدین جو ہے وہ اس مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ اچھا اب تو مسئلہ جو ہے بڑھ گیا ہے، اور پھر کئی دفعہ جو ہے وہ آج کل کے دور میں جیسے کہ لوگ جو ہے طلاق تک، سیپریشن تک، یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. تو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ والدین نے جب شادی کر دی ہے تو ان کو انڈیپینڈنٹ چھوڑ دیں. ان کو کہیں کہ اچھا جی اب کلام مقدس کے مطابق جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ تم دونوں علیحدہ رہو. پھر کلام مقدس کے مطابق یہ فیصلہ ہے، اصول بیان کر دیا گیا ہے
کہ تم نے ملے رہنا ہے اور تم نے دونوں نے ایک تن ہونا ہے. تمہارا دونوں پر ایک دوسرے کا بھروسہ ہونا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا اکٹھا ہونا جو ہے بڑا ضروری ہے. تو سر آپ نے بہت زبردست باتیں خاندان کے تعلق سے ہم نے سیکھی اور ہمارے ناظرین کو بھی آپ نے بتائی. تو اس ساری جو خاندان کے تعلق سے ہم نے گفتگو کی اور اس کا خلاصہ آخر میں کیا ناظرین کو آپ بتانا چاہتے, پیش کرنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو. میں اس ساری گفتگو کے اختتام پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ہمارا جو تشکیل کرنے والا ہے, ہمارا جو ہمیں بنانے والا ہے خاندان کو, وہ خدا خود ہے. خدا کے ہاتھوں نے خود انسان کو تخلیق کیا اور خاندان کو تخلیق کیا ہے, اور خدا کے جو خاندان کے لیے منصوبے ہیں وہ زبردست ہیں کہ ہم بڑھیں پھلیں اور زمین کو معمور و محکوم کریں. اور ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے خدا نے جو ہے نا وہ ہمیں کتاب مقدس دے رکھی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم الیکٹرانکس کی چیزیں لینے جاتے ہیں تو الیکٹرانکس کی چیز کے ساتھ اکثر اوقات ایک کتاب نکلتی ہے, تو وہ کتاب جو ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ کیسے استعمال کرنی ہے اور اس کے اندر کیا کیا فنکشنز ہیں. اسی طرح ہمارا جو خالق ہے اس نے یہ کتاب مقدس ہمارے لیے یہ دے دی ہے, اور اس کتاب مقدس میں وہ تمام اصول وضع کر دیے گئے ہیں. اور آج جب ہم نے اس بات کو دیکھا ہے, مختلف اصولوں پر بات کی ہے, ان اصولوں کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. اور یہ بڑی واضح بڑی زبردست اس کے آخر میں آپ کو بات بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ لکھا کہ ایسے بیویاں اپنے آپ کو ایسے شوہر کے تابع کریں جیسے کہ مسیح کے تابع کرتی ہیں. تو شوہر کو بھی چونکہ کہا گیا کہ مرد کا سر جو ہے وہ مسیح ہے, عورت کا سر مرد اور مرد کا سر مسیح ہے, تو پھر جو ہے وہ اس اعتبار سے اگر عورت سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم عورت جو ہے میرے تابع ہو, تو پھر مرد کو بھی مسیح کے پوری تابع داری کرنی ہے, جیسے کہ مسیح نے باپ کی پوری فرمانبرداری کی اور موت بلکہ صلیبی موت تک بھی اس نے گوارا کی. تھینک یو. تو تھینک یو ویری مچ. ہمارے شو کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے, تو بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائی. تو جی ناظرین, ہمارے شو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اب ہمیں دیجیے اجازت. اب پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ, نئے گیسٹ کے ساتھ. پاکستان زندہ باد. گاڈ بلیس یو.